السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، ہندوستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس کی دھرتی پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین وغیرہ تبلیغ اسلام کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے تشریف لاتے رہے۔ صوفیاء اکرام، مشائخ اعظام، مبلغین اور اجلاء علماء اکرام کے قدم قدم اور فیضان و برکت سے ہر دور میں ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن رہی اور ایمان کی باد بہاری سے ہر خطہ لہلہاتا رہا۔ عہد بعہد شمع اسلام کی لو اور اس کی روشنی تیز تر ہوتی چلی گئی اور چراغ سے چراغ جلتے رہے۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمۃ رضوان، امام المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان، امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان، بحر العلوم علامہ عبدالعلی فرنگی ماہلی علیہ رحمۃ رضوان، شمس العارفین حضرت سید شاہ آل احمد اچھیمی علیہ رحمۃ رضوان، امام الحکمت والکلام علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ رحمۃ رضوان، مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی علیہ رحمۃ رضوان اور مخدوم پاک علیہ رحمۃ رضوان کے اولاد اور دوسرے بہت سے جید ممتاز علماء اکرام نے اپنی مسائل جمیلہ سے کفر و ارتداد کی اٹھنے والے ہر فتنے کا سر قلم فرمایا اور اسلامی تعلیمات و قوانین کی محافظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ 1857 کے سنگین و دردناک حالات میں بھی علماء اہل سنت نے مسلمانان ہند کی جو فکری قیادت کی، اس سے مورخین اور تعلیم یافتہ طبقہ بخوبی واقف ہے۔ یہ ایک مسلم ثبوت اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہندوستان کی آزادی علماء کرام ہی کے دم قدم سے متصور ہے۔ آج ہم آزادی کی جس خوشگوار فضا میں زندگی کے لمحات بسر کر رہے ہیں، یہ علماء حق ہی کی سرفروشانہ جذبات اور مجاہدانہ کردار کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ انہی کے مقدس لہو سے شجر آزادی کی آبیاری ہوئی۔ اگر انہوں نے بر وقت حالات کے طوفانی رخ کا تدارک نہ کیا ہوتا تو آج مسلمان یہاں کس حال میں ہوتے وہ خدائی بہتر جانتا ہے۔ مغلیہ عہد حکومت پر نظر دوڑائیے تو معلوم ہوگا مغلیہ سلطنت میں بگاڑ اس وقت پیدا ہوا تھا جب بادشاہ ہند جلال الدین محمد اکبر نے دین الہی کی بنیاد رکھ کر امت میں انتشار و افتراق پھیلایا۔ اکبر ہی کے دور حکومت میں ملکہ الزبتھ کے ذریعے لندن کی ایک تجارتی کمپنی کو ہندوستان میں تجارت کرنے کی منظوری ملی تھی۔ 1608 عیسوی سے لے کر 1667 عیسوی تک مغل بادشاہ نور الدین جہانگیر اور شاہ جہاں کے دور حکومت میں سورت، کھمبات، گوا، احمد آباد اور کلکتہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو آزاد تجارت کے وسیع مواقع میسر آ چکے تھے۔ حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ رضوان کے وجود کے ساتھ ہی مسلمانوں کی حمیت و غیرت اور مغل حکمرانوں کا رعب و دبدبا سپرد خاک ہو چکا تھا۔ محمد معظم معروف با شاہ عالم بہادر شاہ فرزند اورنگزیب کے عہد حکومت تک، یعنی 1707 عیسوی سے 1712 عیسوی تک جہاندار شاہ فرزند شاہ عالم بہادر شاہ کی حکومت، اور اس کے بعد جہاندار شاہ کے برادرزادہ فرخ سیر کی حکومت، اور اس کے بعد شاہ عالم بہادر شاہ کے پوتے محمد شاہ رنگیلے کی مدت حکومت تک مغلیہ حکومت کی کمزوری و ابتری، ذلت و رسوائی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی برتری کا دورہ تھا۔ حتیٰ کہ ابو المظفر جلال الدین سلطان علی گوہر معروف بھی شاہ عالم ثانی جن کی مدت حکومت 1759 تا 1806 عیسوی ہے، حکومت اتنی کمزور اور ناتوان ہو گئی تھی کہ بادشاہ ہونے کے باوجود شاہ عالم ثانی وظیفہ خوری کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ جا بجا بغاوتیں اور شورشیں برپا ہو رہی تھی اور ہندوستان کے ہر حصے میں خود مختار حکومتیں قائم ہو چکی تھی۔ رہی صحیح کسر نادر شاہ ایرانی اور احمد شاہ ابدالی کے ایک کے بعد دیگرے کئی حملوں کے بعد پوری ہو گئی۔ تخت و تاج کی بلحوثی، حصول زر زن اور عیش پرستی کی اس دور میں انگریز اپنا تجارتی لبادہ اتار کر حاکم بننے کے لیے کمر بستہ ہو چکے تھے۔ 1757 عیسوی میں رئیس بنگالہ نواب سراج الدولہ کی جنگ پلاسی، جنگ بکسر اور جنگ روہل کنڈ اور اس کے بعد حیدر علی سے انگریزوں نے کئی جنگیں لڑیں اور اپنوں کی فریب کاری، مکاری، دغا بازی، عیاری کے سبب انگریز ہر محاذ پر کامیاب ہوتے چلے گئے۔ 1799 عیسوی میں ہندوستان کے شہر دل حکمراں، شہر ہندوستان، شہر میسور ٹیپو سلطان علیہ رحمۃ رضوان کو شہید کرنے کے بعد انگریز کمانڈر نے کہا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یعنی آج صرف سلطان ٹیپو سلطان نے شکست نہیں کھائی ہے بلکہ ہندوستان نے شکست کھائی ہے۔ فصل آزادی کو اس ملک میں بویا ہم نے اور دیش کے واسطے ٹیپو کو کھویا بھی ہم نے۔ دوستوں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہندوستان کے موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے عہد کا بھارت، مصنفہ حضرت علامہ عامر القلم فخر صحافت
مدیر سواد اعظم دہلی مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کا لازمی طور پر مطالعہ کریں، اور اس کتاب کو حاصل کرنے کی سنی پبلیکیشن دہلی کے مالک جناب محمد زبیر قادری صاحب کا موبائل نمبر اسکرین پر اور ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ براہ کرم آپ وہاں سے رابطہ کر کے اس کتاب کو ضرور حاصل کریں، اور موجودہ حالات میں ہندوستان کی موجودہ صورتحال کا اس سے بہتر تجزیہ آپ کو کسی اور کتاب میں دستیاب نہیں ہوگا۔ میں 1857 میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں تقریباً 4.5 ماہ جنگ ہوئی، مگر بہادر شاہ ظفر کو بھی شکست فاش ہوئی۔ آخر کار ایسٹ انڈیا کمپنی کا عمل دخل ختم ہو کر ہندوستان پر براہ راست ملکہ برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا۔ بادشاہ کے بیٹے مرزا مغل اور پوتے خضر سلطان کو مسٹر ہڈسن نے گولی کا نشانہ بنایا، سر تن سے جدا کر دیا گیا اور سروں کو خوان میں سجا کر بادشاہ کے سامنے بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ بادشاہ اور اس کے اہل و عیال کو رنگون بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے حسرت و یاس کے عالم میں نومبر 1862 میں انتقال فرمایا۔ علماء اسلام پر انگریز مظالم کی دل دہلانے والے خونین داستان 1857 میں علماء اہل سنت نے اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کا خیال کیے بغیر انگریزوں کے خلاف فرضیت جہاد کا فتویٰ دیا۔ ان میں خاص طور پر علامہ فضل خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ، مولانا فیض احمد بدایونی، احمد اللہ شاہ مدراسی، مفتی عنایت احمد کاکوری، مولانا کفایت اللہ کافی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، ڈاکٹر وزیر خان اکبر آبادی، مولانا امام بخش صاحبائی تہلوی، مولانا وحاج الدین مراد آبادی اور مولانا رضا علی خان بریلوی علیہ رحمت رضوان کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ ہم نے ان میں سے کئی شخصیتوں کا تعارف پہلے پیش کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں ان مجاہدین آزادی کا ذکر خیر آپ کے سامنے ضرور کریں گے۔ الغرض فتوی جہاد کے صدور کے بعد ہزارہ ہندوستانی اپنی ہتھیلیوں میں سروں کا نذرانہ لے کر آزادی کے لیے انگریزوں سے برسرے پیکار ہوئے، مگر افسوس یہاں بھی بغض و عداوت کی بنا پر مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی، چونکہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے لی تھی اور مسلمان آزادی کی لڑائی میں پیش تھے، اس لیے اس کا خمیازہ صرف اور صرف مسلمانوں کو بھگتنا پڑا، اور انگریز اپنے انتقام میں ایسے اندھے ہو گئے کہ انہیں برادران وطن کا خیال ہی نہ رہا اور انہیں اعزازی نوکریاں ملنے لگی اور مسلمان ہر جگہ سے بے دخل کیے جانے لگے۔ مختصر یہ کہ بغاوت کی ساری ذمہ داری مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ آ کے پتھر میرے صحن میں دو چار گرے، آ کے پتھر میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ 1857 کی بغاوت کچلنے میں انگریزوں نے کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا، چنانچہ علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمت الرضوان السورۃ الہندیہ میں رقم تراز ہیں کہ اس ابتلاء عظیم میں پردہ نشین خواتین پیدل نکل کھڑی ہوئی، اور ان میں بوڑھی اور عمر رسیدہ عورتیں بھی تھیں اور جو تھک کر عاجز ہو گئیں۔ بہت سی خوف سے جان دے بیٹھیں، 50 عفت و عظمت کی بنا پر ڈوب کر مر گئیں، اکثر پکڑ کر قیدی بنائی گئیں اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئیں، اور کچھ کو بعض رذیلوں نے لونڈیاں بنا لیا اور بعض چند ٹکوں کے بلاویز ان کو بیچ دیا گیا۔ بہت سی بھوک پیاس کی تاب نہ لا کر مر گئیں، بہت سے ایسے غائب ہوئیں کہ پھر نہ تو لوٹ کر آئیں نہ ان کا کچھ پتہ چل پایا۔ ہزاروں عورتیں اپنے سرپرستوں، شوہروں، باپوں، بیٹوں اور بھائیوں سے جدا کر دی گئیں۔ بہت سی صبح کی سہاگن عورتیں شام کو بیوہ بن گئیں، اور شب کو آغوشی پدر میں سونے والے بچے صبح کو یتیم ہو گئے۔ کتنی ہی عورتیں اپنے اولاد وغیرہ کے گم میں گریہ وزاری کرتی تھیں، اور کتنے مردوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا جاری تھا۔ شہر چٹیل میدان اور بے آب ہو گیا، جنگل بن گیا تھا۔ 1864 سے 1867 تک انگریز نے علماء کو ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ ایک انگریز فوجی افسر ہنری کنٹن کے بیان کرتا ہے کہ دہلی دروازہ سے پشاور گریٹ رنگ روڈ کے دونوں ہی جانب شاید ہی کوئی خوش قسمت درخت ہوگا جس پر انقلاب 1857 کے رد عمل اور اسے کچلنے کے لیے ہم نے ایک یا دو عالم دین کو پھانسی پر نہ لٹکایا ہو۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 22,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کرام تخت دار پر چڑھائے گئے، اور دہلی میں چاندنی چوک کے ارد گرد دور دور تک ایسا کوئی درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا، علماء کے جسموں کو تانبوں سے داغا گیا، علماء کو ہاتھیوں پر چڑھا کر درختوں سے باندھا گیا اور ہاتھیوں کو پھر چلا دیا جاتا۔ لاہور کی شاہی مسجد میں ایک دن میں
80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ لاہور کے دریائے راوی میں علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے بہا دیا جاتا تھا اور اوپر سے گولیاں چلائی جاتی تھی۔ غرض کے ایسے مظالم ڈھائے گئے جن کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا سے آج پوچھو پیچھے نہیں ہم، انگریز سے رہا تھا جب امتحان ہمارا۔ زد میں بھی گولیوں کی مقصد نہ چھوڑا ہم نے، زد میں بھی گولیوں کے مقصد نہ چھوڑا ہم نے، قیدوں میں بھی نہ بدلا عزم جواں ہمارا۔ ریلوں میں، راستوں میں، جیلوں میں، محفلوں میں نعرہ تھا ہم کو دے دو ہندوستان ہمارا۔ آزادی کی پوری تاریخ علماء حق کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آزادی ہند کی صحیح تاریخ دنیا کے سامنے پیش کریں اور بتلائیں کہ دیش کے آزادی کے لیے خون کے قطرات ہمارے اسلاف نے بہائے ہیں۔ میدان جنگ میں تیر و سنان کے مقابلے کی جب بھی ضرورت پیش آئی تو ہم نے سب سے پہلے اپنے سینے کو پیش کیا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ان علماء کرام کی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ رب کریم ہمیں مسلمانانہ ہند کو نیک اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔